السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دوستو، ہماری آج کی خصوصی ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے افغانستان کی سرزمین سے نکلنے والے قیمتی خزانوں اور ان کے ممکنہ اثرات کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح افغانستان کے $3 ٹریلین مالیت کے معدنی ذخائر دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں، اور اس صورتحال سے چین نے کس طرح فائدہ اٹھایا ہے، جبکہ امریکہ، روس اور بھارت حیران ہو کر دیکھتے رہ گئے ہیں کہ یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کے یہ قدرتی خزانے پورے خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور کیا پاکستان اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر آپ قدرتی وسائل اور ان کے عالمی اثرات کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ لیتھیم آج کے دور میں سب سے قیمتی دھاتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے سفید سونا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الیکٹرک گاڑیوں اور موبائل فونز کی بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عام بیٹریوں کے مقابلے میں لیتھیم بیٹریاں زیادہ پائیدار اور مؤثر ہوتی ہیں، اس لیے جس ملک کے پاس یہ دھات موجود ہو وہ مستقبل میں اقتصادی طاقت بن سکتا ہے۔ افغانستان میں لیتھیم کے بڑے ذخائر موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی قوتیں اس ملک کی طرف راغب ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے بعد چین نے یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے معاہدے کیے ہیں۔ چین نے جلدی سے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور لیتھیم سمیت دیگر قیمتی ذخائر کی کان کنی کے منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ چین کی اس تیزی نے امریکہ اور دیگر عالمی قوتوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدے افغانستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، یا یہ صرف چینی مفادات کو ہی فائدہ پہنچائیں گے؟ لیتھیم کے علاوہ افغانستان میں سونے، تانبے، لوہے اور یورینیم جیسے قیمتی ذخائر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں سونے کے 5 کلو، لوہے کے 2 ارب میٹرک ٹن اور تانبے کے 3 کروڑ میٹرک ٹن ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 14 لاکھ میٹرک ٹن دیگر قیمتی معدنیات بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ سب ذخائر افغانستان کو ایک اہم اقتصادی قوت بنا سکتے ہیں۔ چین نے افغانستان کے ساتھ مل کر کئی بڑے معاہدے کیے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت چین نے معدنیات کی کان کنی کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ چین کی کمپنیاں افغانستان میں لیتھیم کے بڑے ذخائر کی کان کنی کے حقوق حاصل کر چکی ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا چیلنج سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو ان منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ روس نے 1980 کی دہائی میں افغانستان میں قدم رکھتے ہی یہاں کے معدنی ذخائر کا سروے شروع کیا تھا۔ 1984 میں کیے گئے جغرافیائی سروے سے معلوم ہوا کہ افغانستان میں بے پناہ قیمتی ذخائر موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ معلومات خفیہ رکھی گئیں۔ بعد میں امریکی اور افغان جغرافیائی سروے کے تعاون سے یہ ریکارڈ دوبارہ سامنے آیا اور دنیا کو معلوم ہوا کہ افغانستان ایک معدنی خزانہ ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ افغانستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے ذخائر موجود ہیں جو اس کی معیشت کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ تاہم طالبان کی حکومت کے تحت ان ذخائر کو درست طریقے سے استعمال کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ایک مشکل چیلنج ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں تو یہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ چین افغانستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، خاص طور پر معدنیات کی کان کنی اور توانائی کے شعبوں میں۔ چین نے طالبان حکومت کے ساتھ تیل، گیس اور لیتھیم کے معاہدے کیے ہیں، جن سے چین کو عالمی سطح پر توانائی کے ذرائع پر اجارہ داری قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک افغانستان میں جاری اس ترقیاتی منصوبوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ امریکی معیشت پہلے ہی مختلف مسائل کا شکار ہے، اور چین کی یہ کامیابیوں سے مزید کمزور کر سکتی ہیں۔ دوستو، آخر میں افغانستان کے معدنی ذخائر کا درست استعمال پورے خطے کی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے، اور یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں سیاسی اور سیکیورٹی استحکام ہو اور عالمی طاقتیں اس معاملے کو ذمہ داری سے نپٹائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کے لیے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔